الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله. عزیزان اور محبان گرامی قدر، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور ہم پر بھی اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد فضل و کرم و احسان ہے. عزیزان محبان اسلام، گرامی قدر حضرات، یہ ایک سوال جو بار بار سوشل میڈیا سے موصول بھی ہوا، آپ سب نے شاید ٹائٹل کو دیکھ کر کے سمجھ ہی لیا کہ کس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. میرے عزیز بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، یہ مسئلہ بڑا حساس قسم کا ہے. ہر ایک مکتب فکر کا اپنا اپنا جو ہے اس پہ موقف ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا اس پہ جو موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو رب کے قرآن میں نازل ہوا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور بھی مومنین کا مددگار و غم خوار مشکل کشا ہے یا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی آڑ میں رسالت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا کچھ لوگوں کا یہ ایک پیشہ سا بن گیا ہے. ہر بات پہ شرک کے فتوے دے دینا، یہ بھی شرک ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہو رہا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سوا کسی کو مومنین کی مدد کرنے کا اختیار دیا ہے، یا یہ یوں ہی باتیں ہیں؟ یہ ہم قرآن سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی کا مددگار ہے، کسی کا مشکل کشا ہے، اگر وہی اللہ ہے تو یہ نظریہ سراسر غلط ہے. رب تبارک و تعالی وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، واجب الوجود ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، لائق عبادت ہے، معبود ہے، مسجود ہے. اور جہاں تک مومنین کی مدد کا سوال ہے تو اللہ تبارک و تعالی بذات خود اگر کسی کی مدد فرمانا چاہے تو وہ خود مدد فرما سکتا ہے، یا انڈائریکٹلی کسی نبی یا کسی ولی کے ذریعے مدد فرما سکتا ہے. آئیے قرآن سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں. قرآن مجید کی میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، قرآن مقدس کا پارہ تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پہ قادر کریم ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لاتا ہے، یعنی کہ کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی سے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے مستفید فرما سکتا ہے،
اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم اسی بات کو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا نبی، میرے اور آپ کے نبی، رؤوف الرحیم نبی، رحمت للعالمین نبی بھی سیم یہی چیز کریں گے، اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی سے مستفید فرمائیں گے اور ہمارے قلوب کو ایمان کی روشنی سے، ایمان کی ٹھنڈک سے منور و مجلہ فرمائیں گے، تو کچھ لوگوں کے حساب سے یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن رب کا یہ قرآن ترجمہ کنز الایمان میرے پاس ہے، آپ کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لاتا ہے۔ اور وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں یہی بات نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، الف لام را کتاب انزلنہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو ان اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب، یہ کتاب جو لا ریب فیہ، بغیر کسی عیب کے جو کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، یہ کتاب ہے، ہم نے یہ اس لیے تم پہ اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ۔ اندھیرے سے مراد کفر ہے، روشنی سے، نور سے مراد ایمان ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب، میں بھی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لاتا ہوں، یعنی کہ کفر سے نکال کر کے ایمان کی روشنی سے مستفید فرماتا ہوں۔ میں بذات خود یہ کام کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے حکم سے یہی کام کرو۔ تو میرے پیاروں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی یہ جو ایمان بخشنا، کسی کو ایمان کی دولت عطا کرنا ہے، یہ مدد ہی فرمانا ہے۔ تو رب تعالیٰ بذات خود مدد فرماتا ہے مومنین کی اس مسئلے میں کہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی سے اس کے دل کو منور و مجلہ فرما دے۔ لیکن سیم یہی کام میرے نبی بھی فرماتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے بذات خود کسی کی مدد، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کسی کی مدد فرمائیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ یہیں پہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے کہ رب کے بعد اتنا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرب قیامت کا دور ہوگا، تو میرا مہدی کا نزول ہوگا، تو مہدی جہاد کریں گے اور فتح کرتے 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 ترک تک چلا جائیں گے۔ پھر اس وقت میں شیطان ایک خبر اڑائے گا کہ مکہ میں حملہ ہو گیا ہے، کعبہ اللہ پہ معاذ اللہ حملہ کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت امام مہدی 10 لوگوں کو چنیں گے، 10 سواروں کو چنیں گے کہ جاؤ، جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ کیا واقعہ ہی ایسا ہوا ہے، کعبہ اللہ پہ حملہ ہوا ہے یا یہ افواہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں امام مہدی 10 لوگوں کو چنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حضور نے فرمایا کہ امام مہدی جن 10 سواروں کو چنیں گے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی مجھے پتا ہے اور ان 10 سواروں کے باپوں کا نام بھی مجھے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی مجھے پتا ہے اور ان سواروں کے باپوں کا نام بھی مجھے آتا ہے۔ یہ علم میرے نبی کا ہے، لیکن ذاتی طور پہ نبی کا یہ علم نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا کسی اللہ کے ولی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطائی علم ہوتا ہے۔ رب کے پاس ذاتی علم ہے اور انبیاء علیہ السلام کے پاس عطائی علم ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد فرماتے ہیں تو ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا سے نبی بھی جس کی چاہے مدد فرما سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ تو بذات خود مدد فرما سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مقدس کی ایک اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اپنے
دل کو تازگی سے نوازتے ہیں۔ رب کا قرآن ہے، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ سورہ نور میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ سورہ نور میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ نور میں، پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا دل بھی ستھرا اور پاک نہ ہوتا، اور اللہ تو جسے چاہے اس کے دل کو ستھرا کر دے اور پاک کر دے۔ عزیزان اور محبان اسلام، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میری رحمت اور میرا فضل تم پہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کا دل بھی صاف اور پاک نہ ہوتا، اور اللہ جسے چاہے اس کے دل کو پاک کر دے اور صاف کر دے۔ یعنی کہ یہ بھی مدد ہی ہے رب کی طرف سے کہ رب جس کے چاہے اس کی مدد فرما دے، اس کے قلب کو، اس کے دل کو نور سے منور کر دے، اور جب چاہے جس کے دل کا چاہے اس کے دل کا جو روشن چراغ ہے اسے بجھا دے۔ تو رب تعالیٰ کا یہ مدد اللہ کی طرف سے ہے، صرف رب سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ مدد فرما سکتا ہے ذاتی طور پہ کہ جب چاہے جس کو چاہے اس کے دل کو پلٹ دے، خواہ رب تعالیٰ اس کے دل کو اسلام پہ لے آئے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے کسی اس کی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک مدد ہے، کسی کے دل کو پاک کر دینا۔ رب تعالیٰ تو پاک کرتا ہے، آئیے اگر میں کہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیم یہی کام کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے تازگی بخش دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کچھ ایک کمپنی ایسی ہے جس کمپنی کو یہ لگے گا اور ان کا یہ پروپیگنڈا وہیں سے شروع ہو جائے گا کہ ہاں اس نے شرک کر دیا۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب المومنین کی مدد فرمائے تو وہ ان کے دلوں کو چمکا دیتا ہے، اللہ دلوں کو چمکا دیتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ کیا یہی کام نبی بھی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے نبی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے میرے سامنے، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر۔ یہاں پہ بھی 2 نقطے بیان کروں گا۔ رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اس میں 2 نقطے ہیں، ایک تو نبی پاک کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ہی ان میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا، ہماری آنکھیں سلامت، ہمارا چہرہ سلامت، ہمارے بازو سلامت، پاؤں سلامت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے، دیکھنے، سونگنے کی ہر ایک طاقت کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے برقرار رکھا ہمارے اندر۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، یہ جو جملہ ہے یہ بڑا مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ نے جان دے دی ہمیں، پوری جان ہمیں دی، پورا جسم سلامت کیا، اس میں روح ڈالی، جان ڈالی، سب کچھ کر دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بڑا احسان ہوا تم پہ، یا ایھا الناس، میرا بڑا احسان ہے لوگوں تم پر کہ میں نے تمہاری آنکھ کی جگہ آنکھ لگا دی۔ اگر رب چاہتا تو ہماری آنکھ ہی نہ بناتا۔ ہم شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں کئی ایک لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی بولنے کی طاقت سے معذور ہے، کوئی دیکھنے کی طاقت سے معذور ہے، کوئی دماغ سے معذور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے لوگوں کہ تمہیں تمہاری آنکھ دے دی، ناک دے دیا، بولنے کی طاقت دے دی، بڑی خوبصورت شکل دے دی، نہیں۔ لیکن ساری نعمتیں اور بھی اگر ہم دنیا میں دیکھیں، پانی جیسی نعمت ہے، ہوا جیسی نعمت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں،
رب نے کسی چیز پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب نے بذات خود قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر کہ ان میں سے ہی انہیں ایک رسول عطا کیا گیا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی نعمت ہیں، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ احسان جتلا دیا کہ مومنوں میرا تم پہ بہت بڑا احسان ہوا کہ میں نے تم میں سے تم میں اپنا محبوب بھیج دیا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ صرف اس سے پہلے فرمایا وہ انہیں پاک کرتا ہے، ان میں سے انہیں ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ میں ترجمہ کنز الایمان شریف پڑھ رہا ہوں، آپ کوئی بھی ترجمہ آگے رکھ لیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے خود فرمایا کہ میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، کسی کے بھی دل کو پاک کر دیتا ہوں۔ اب رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرا نبی اتنا کمال ہے، اتنا بے مثل میرا نبی ہے کہ میرا نبی بھی خود میری آیتیں پڑھتا ہے، میری آیتوں کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی دلوں کو پاک کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دلوں کو پاک کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں پاک کرتے ہیں، اللہ بھی ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو اللہ بھی مدد فرما رہا ہے، نبی بھی مدد فرما رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے، رب تعالیٰ ذاتی طاقت سے ہماری مدد فرماتے ہیں، اور رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے ہماری اور کل مومنین کی مدد فرماتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہاں تک کا یہ میرا ٹاپک جتنا سا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے قرآن پیش کیا ہے 4 مقامات سے، اگر کسی کو میرے کسی مسئلے پہ اعتراض ہو تو ابھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دے اور اس پہ بھی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نبی کو مددگار سمجھیں کہ نبی نے ہماری مدد فرمائی، حضور مدد فرماتے ہیں، تو وہ ذاتی طور پہ مدد نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہوں، میرے نبی بھی پاک کرتے ہیں، میں بھی لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہوں، میرے نبی بھی پاک کرتے ہیں۔ یہ رب کے قرآن کا فاصلہ ہے۔ اب دلوں کو پاک کرنا ایک مدد ہے، اور یہ میرے حساب سے تو سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ کسی کا دل پاک ہو جائے۔ تو اس مدد میں ہی رب فرما رہا ہے کہ جہاں میں لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہوں، وہیں میرے محبوب کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو عزیزان محبان اسلام، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر نبی سے ہم مدد مانگیں، عقیدہ یہ ہو ہمارا کہ میرے نبی میری مدد فرمائیں گے اللہ کی عطائی طاقت سے، تو یہ عقیدہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے سب کچھ نبی نے ہی دیا ہے، مجھے سب کچھ میرے نبی نے ہی دینا ہے، مجھے سب کچھ میرے نبی نے ہی عطا فرمانا ہے، میرے بیٹے مجھے میرے نبی نے عطا کیے ہیں، میری دولت مجھے میرے نبی نے عطا فرمائی ہے، میرا سارا کچھ، میری عزت سے مجھے نبی نے نوازا ہے، تو اگر ہم یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نبی نے ہی یہ سب کچھ ہمیں کیا ہے، نبی نے ہی سب کچھ دیا ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور مدد فرماتے ہیں، ہر جگہ مدد فرماتے ہیں، چاہے ہندوستان سے میرے نبی کو پکارو تو بھی وہ مدد فرماتے ہیں، چاہے سعودی عرب سے وہاں سے میرے نبی کو پکارو تو بھی وہ مدد فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، جہاں اللہ چاہے تو مدد فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مسئلہ بالکل ایک دم کلیئر ہو گیا۔ قرآن کا حکم ہے کہ جہاں رب مدد فرماتا ہے وہیں نبی بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو شرک کے فتوے دینے سے پہلے جو ہر مسئلے میں شرک کا جو پروپیگنڈا شروع کیا، یہ ان لوگوں نے شروع کیا کہ انگریز نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم نے تو اپنی آیتیں ساری بیچ ڈالی، ساری آیات کو رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا، تو وہ اب تم بھی ان آیات کو بدل دیں، تم بھی اپنی ان آیات کو بیچ دو۔ تو ڈالر اور ایران کی پھینکی ہوئی ہڈیوں پہ اپنے ایمان کو جن لوگوں نے بیچ دیا، تو ان لوگوں نے، میں کہتا ہوں یہ جو میں نے آیات پیش کی ہیں،
ان آیات کو کوئی بندہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور مدد نہیں فرماتے، وہ ان 2 آیات کو پڑھے۔ میں چیلنج دے کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میں نہ تو کوئی مناظر ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، میں ادنا سا کارکن ہوں اہل سنت و جماعت کا اور ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 257 اور پھر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کو ایک ساتھ پڑھو اور پھر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت وہ بندہ دے جو اس مسئلے پہ اختلاف کرتا ہے۔ اگر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 257 کو پڑھے اور پھر اس کے بعد پارہ نمبر 13 میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کو پڑھے اور دیکھیں اگر جو بندہ یہ کہے گا کہ حضور مدد نہیں فرما سکتے، پھر تو اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ قرآن کی 2 آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فاصلہ یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے بے عیب ہے، اس لیے بے مثال کتاب ہے کہ اس کی کوئی بھی 2 آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ تو معاذ اللہ کیا کہو گے کہ اللہ مدد فرماتا ہے، نبی مدد نہیں فرماتے؟ تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، ان دونوں کا اگر ہم پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، تو پھر کیا کہو گے کہ یہ تو اختلاف پیدا ہو گیا، یہ صورتیں دونوں صورتوں کی 2 آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے کہ یہ قرآن کا، حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور اے ایمان والو جان لو کہ میرا معجزہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو اگر قرآن معجزہ ہے نبی کا تو رب فرما رہا ہے کہ قرآن کی صحیح ہونے کی دلیل ہی یہی ہے، قرآن کی حق ہونے کی دلیل ہی یہی ہے، قرآن کا سچ ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ پورے قرآن مقدس میں سے الف لام میم سے لے کر کے والناس تک، الف لام میم میں الف کی نکر سے لے کر کے والناس میں سین کی نکر تک ایک بھی آیت 6666 آیات میں سے کوئی بھی 2 آیات آپس میں کسی بھی مسئلے پر اختلاف نہیں رکھتی، آپس میں نہیں ٹکراتی۔ تو پھر تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی مدد نہیں فرماتے، تو پھر وہ یہ پڑھیں کہ اگر یہ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 21، سورہ نور کی آیت نمبر 21 کو اگر پڑھیں گے پارہ نمبر 18 میں سے، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 پارہ نمبر 4 میں سے اگر پڑھیں تو کیا کہو گے کہ یہ دونوں آیت بھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے صحیح ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ قرآن کی کوئی بھی 2 آیات آپس میں ٹکرا نہیں سکتی۔ تو میں اہل سنت والجماعت کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے آپ پہ فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسے قائد سے نوازا ہے، کیسے کیسے ہمارے قائدین گزرے ہیں، ہمارے بزرگ کتنے اعلیٰ ظرف کے گزرے ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل کو باطل کہہ کر کے صاف لفظوں میں لکھ کر کے جو گئے، اور ہمارے سامنے آج جو قرآن کی حقیقی معنوں میں جو تشریح کی، حقیقی معنوں میں جو ترجمہ کیا، وہ ہمارے سامنے ہے کہ آج کوئی پلمبر ٹائپ کا بندہ بھی اگر اٹھے تو اٹھ کر کے میرے رضا کے ترجمہ کو چیلنج نہیں دے سکتا۔ کوئی پلمبر قسم کا بندہ، گھٹیا قسم کا بندہ بھی ہو تو وہ بھی اٹھے تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ بڑا بے مثال ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب تم لوگوں کے دلوں میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، ہم جیسے طالب علم کی کیا اوقات، ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، جموں کشمیر کی سرزمین پہ آپ دیکھیں، مفتی نذیر احمد قادری صاحب قبلہ، مفتی شبیر احمد نوری صاحب قبلہ، اور بھی بہت سارے مستند عالم دین ہیں ہمارے یہاں۔ تو سب سے پہلے آپ شک و شبہات میں پڑھنے سے پہلے اور اپنے ایمان پہ خطرے کو لانے سے پہلے اپنے علماء کی طرف رجوع کیا کریں اور سوال کیا کریں، کوشچن کیا کریں کہ حضرت ہمارا یہ کوشچن ہے، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، قرآن تو واضح دلیل ہے، قرآن میں ہر چیز کا دلیل ہے، اور میں یہ ایک نصیحت اور اپنی طرف سے ایک سجیشن اور اب سب کو ایک دوستانہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے نوجوان ساتھی، میرے نوجوان دوست، میرے ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، میری بہنیں ہیں، نہ جانے کہاں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، میں سب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، گزارش بھی کروں گا کہ آپ سب بھی قرآن مجید کو اٹھایا کریں اور ترجمہ کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ آپ شیڈیول بنا لیا کریں کہ آج میں نے ایک سورت کی 5 آیات، چھوٹی سورت ہے تو پوری سورت، بڑی سورت ہے اس کی 5 آیات کو یا 3 آیات کو ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھنا ہے۔ آپ پورے قرآن مقدس کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جہاں پہ سمجھ نہ آئے وہاں علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں، اور یہ جو ہے علماء کرام سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں، اور علماء آپ کی جو ہے تو اس مسئلے پہ آپ کی مدد فرمائیں گے، اس مسئلے کی وضاحت دیں گے آپ کو۔ اللہ رسول کی عطا سے علماء اہل سنت پہ تو بڑا کرم ہے اللہ کا، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، بڑے مستند عالم دین بھی ہیں۔
تو جب آپ اشکال میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں، ایک پلمبر قسم کے بندے کے پیچھے چل جاتے ہیں، جس بندے کو یہی پتہ نہیں میں نے لباس کیسا پہننا ہے، جن عقائد کو یہ رد کر رہا ہے آج کا ایک موزک قسم کا بندہ، وہ عقائد کو تو صحابہ کے بھی تھے، تابعین کے بھی تھے، تابع تابعین کے بھی تھے، تو پھر کیا کہو گے کہ معاذ اللہ صحابہ بھی غلط تھے؟ تو عزیزانی گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع اتنا ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق سمجھنے کی، پھر حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشق کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ملک وطن عزیز ملک ہندوستان میں امن و سکون والا ماحول پیدا فرمائے۔ رب تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے اور ہمیں حق کہنے کی، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ جتنے بھی لوگ امت مسلمہ کے بیمار ہیں جہاں جہاں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ سفروں میں ہیں سب کے سفروں کو آسان فرمائے، جو زیر تعلیم لوگ ہیں رب تعالیٰ ان کو تعلیم میں ترقیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سب ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔